باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الصلاۃ کا 9واں باب شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے باب السجود و فضلہ، یعنی سجدوں کا باب اور سجدوں کی فضیلت کا باب، یعنی سجدے کس طرح کیے جاتے ہیں اور سجدوں کی فضیلت کیا ہے. اس باب میں اس کے متعلقہ احادیث کو ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ سجدہ لغت میں زمین پر سر رکھنے، عاجزی کرنے اور سر جھکانے کو کہتے ہیں، اور شریعت مطہرہ کے اندر ہمارے 7 اعضاء کا زمین پر لگانا، وہ عبادت کی نیت سے ہو، اطاعت کی نیت سے ہو، سجدہ کہلاتا ہے. اور اگر ہم سجدے کی دیکھیں تو 3 طرح کی قسمیں ہیں. ایک قسم ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہے سجدہ تحیہ، اور ایک ہے سجدہ عبادت. تحیہ مطلب تا ہا الوے والی یا اور گول تا، سجدہ تحیہ، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی یہ وہ سجدہ ہے جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، اور یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ سجدہ تعظیمی تھا. دوسرا سجدہ تحیہ، یہ وہ سجدہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا، جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور وہ مجھے جو ہے وہ سجدہ کر رہے تھے. اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے عرصہ بعد ملاقات کرتے ہیں تو سب سجدے میں گرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہی تمہارے خواب کی جو ہے وہ تعبیر تھی. یہ سجدہ تحیہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا. سجدہ عبادت، عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ خدا کے علاوہ کسی کو کیا جائے تو شرک ہے. یعنی ان سجدوں کی شریعت میں جو ہے وہ ممانعت ہے، اور اب یہ تینوں سجدے جو ہے وہ نہیں کیے جاتے. سجدہ عبادت جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ سجدہ عبادت یہ عبادت میں ہے، مگر صرف رکوع اور قیام جو ہے عبادت نہیں ہے، کہ یہ نماز میں مکمل عبادت جو ہے وہ بنتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، سجدہ الگ کی بات نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ساتھ شامل ہے. رکوع کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، یہ بھی نماز کے اندر چیزیں شامل ہیں. تو یہ سجدے کی مختصر سی بات آپ کے سامنے کی. اب اس ضمن میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں کیا لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلی حدیث ہے الفصل الاول، فصل اول کی پہلی فصل کی حدیث مبارکہ عن ابن عباس، اور یہ مشکات کی 827 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مروی ہے، کانا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا. اگر اس کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اسجد کہ میں سجدہ کروں، علی 7 پر اعظم ہڈیاں، یعنی میں 7 ہڈیوں پر جو ہے وہ سجدہ کروں، مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا. وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ علی جبہۃ، پیشانی پر، والیدین، 2 ہاتھوں پر، والرکبتین، 2 گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور 2 قدموں کے کناروں پر، ولا نکفت الثیاب والشعر. یہاں پر جو الفاظ موجود ہیں وہ ہیں ولا نکفت الثیاب والشعر. آپ نے فرمایا اور یہ کہ کپڑے اور بال جمع نہ کریں، یعنی کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلیں، بالوں کے ساتھ نہ کھیلیں، یا کپڑے اور بالوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا نہ شروع کر دیں. یعنی سجدے میں پھر سجدے والے ہی افعال کریں، کپڑوں کو نہ چھیڑیں، بالوں کو نہ چھیڑیں، ان کو سمیٹنے نہ لگ جائیں.
متفقن علیہ، متفق علیہ روایت ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں چند چیزیں ذکر کی گئیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 اعضاء پر جو ہے وہ سجدہ کرو، ایک پیشانی ہو گئی، 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، یہ کل ملا کے 5 ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ قدموں کے کنارے ہو گئے، یہ جو ہے وہ اب آپ کے 7 جو ہے وہ اعضاء بن جاتے ہیں، 2 قدموں کے کنارے 7 اعضاء ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کپڑے اور بالوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ کھیلے، کپڑوں اور بالوں کو جمع نہ کرے۔ اگرچہ سجدے میں ناک بھی لگائی جاتی ہے مگر پیشانی اصل ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ لگے گا کہ پیشانی والا معاملہ جو ہے صرف پیشانی سے ہو جاتا ہے سجدہ، لیکن ناک بھی لگائی جاتی ہے، اور ناک اس کی تابع، اس لیے ناک کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا کیونکہ ناک اور ماتھا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں، اور ناک جو ہے وہ ماتھے کے پیشانی کے تابع ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاتھوں سے مراد ہتھیلیاں ہیں، اور قدم کے کناروں سے مراد پنجے ہیں۔ اس طرح کے جو 10 کی 10 انگلیاں ہیں ان کا سرا جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز میں کپڑے سمیٹنا، کپڑوں کو روکنا، کپڑوں کو چھیڑنا، کپڑوں کو سیدھا کرنا سب منع ہے۔ لہذا آستین یا پائجامے کو چڑھانا یا پائجامے پر جو ہے وہ لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھنا، یہ سب جو ہے وہ منع ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، یعنی پائجامے سے کھیلنا نہیں چاہیے نماز کے دوران، اسی طرح جو ہے وہ کپڑوں سے نہیں کھیلنا چاہیے نماز کے دوران، تو یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی، اس چیز سے جو ہے وہ روکا گیا۔ تو یہاں پر ایک اور چیز کا خیال رہے کہ سجدے میں قدم اور پیشانی زمین پر لگانا فرض ہے، پاؤں کا لگنا اور پیشانی کا لگنا فرض ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سجدہ کرتے وقت پاؤں اٹھا لیتے ہیں زمین بالکل، تو اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پاؤں کا لگنا، پاؤں کا لگائے رکھنا یہ فرض ہے، لیکن ہاتھوں اور گھٹنوں کا لگنا سنت ہے۔ اور امام صاحب کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک، صرف پیشانی پر بغیر ناک لگے سجدہ جائز ہے، یعنی آپ صرف پیشانی پر سجدہ کریں، ناک اگر نہیں لگتی سجدہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ پیشانی پر اگر آپ سجدہ کرتے ہیں سجدہ ہو جائے گا، لیکن باقی فقہا کا اس میں جو ہے وہ اختلاف موجود ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر 828، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلکہ یہ 26 نمبر ہوگی، نیچے والی 27 ہے، حضرت انس والی 827 نمبر حدیث حضرت انس بن مالک والی ہے۔ وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب۔ اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال کرو، سجدوں میں برابری رکھو، یا سجدوں کو اپنے مقام پر رکھو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور تم میں سے کوئی اپنی کونیاں نہ بچھائے کتے کے بچھانے کی طرح۔ اب یہاں پر یہ حدیث متفقن علیہ ہے، اور یہی حدیث جو ہے ہماری دستانے والی باجیاں جو ہیں یہ زیادہ پیش کر کے ہماری جو ہاسٹل کی بچی ہیں ان کو پریشان کیے رکھتی ہیں کہ دیکھیں جی بخاری میں حدیث ہے سجدہ آپ جو ہے وہ جس طرح کرتی ہیں یہ کتوں کی طرح سجدہ کرنا ہے، کونیاں نہ بچھائیں۔ یہ حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور سیغہ بھی جو یہاں پر جمع کا ذکر کیا گیا یہ مرد مراد ہے۔ اعتدلوا فی السجود، یہاں پہ اعتدلوا یہ اب جو سیغہ ذکر کیا گیا یہ مردوں کے لیے ہے، مذکر کا سیغہ ہے۔ سجدوں میں اعتدال کرو، ہر عضو کو اپنے مقام پہ رکھو، اطمینان سے سجدہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنی کونیاں نہ بچھائے کتے کے بچھانے کی طرح۔ یعنی یہاں پر یہ مردوں کو حکم ہے، ذرا غور کریں، لا یبسط احدکم ذراعیہ، ہی ضمیر یہاں پہ ذکر کی گئی، اور ہی آپ کو پتہ ہے یہ مردوں کے لیے ہے، ہوتی یا ہنہ ہوتی تو تب یہاں پر عورتیں مراد ہوتی، تو یہ بھی آپ گرامیٹیکلی ان کو پھنسا سکتے ہیں کہ ہی ضمیر جب آئی مردوں کے لیے ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، یہ ساری جو آیات ہیں، اب اس میں دیکھیں اگر مومنین ذکر کیا تو پھر مومنات کیوں ذکر کیا، مسلمین ذکر کیا مسلمات ذکر کیوں کیا، قانتین ذکر کیا قانتات کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا مطلب ان کی جو ہے وہ الگ الگ صورتیں تھیں، اسی وجہ سے ان کو الگ قرآن میں ذکر کیا گیا، سیغے الگ الگ استعمال کیے گئے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن
کأحد من النساء، اب یہاں پہ یہ نہیں آیا من الناس نہیں آیا، من النساء آیا، یعنی اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہاں پہ صرف آ جاتا یا نساء نبی لستن کأحد من الناس، تم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں مرد اور عورتیں برابر ہیں، ایسے بالکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر یا نساء نبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جو ہے وہ دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ ایک اور جو ہے وہ حدیث پاک قرآن پاک کے الفاظ ہیں سورہ احزاب کے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ٹھیک ہے، یعنی مومنین کی بیویوں سے کہتا، تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتا، قرآن کہہ دیتا کہ یا کل اے محبوبہ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، ٹھیک ہے، کل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں اور مومنین کی ازواج کو کہہ دیں۔ تو اگر یہ جو ہے وہ مردوں کے برابر ہوتی یا مرد ہوتی یا مردوں کے سیغے میں شامل ہوتی تو پھر جو ہے وہ نساء المؤمنین ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کو جو حکم عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے یہ جو ہماری دستانہ برادری ہے ساری، یہ حدیث پاک پڑھتی ہیں، ان کو سب سے پہلے آپ ذرا یہ چیز سمجھائیں، اعتدلوا یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہ مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں ہے۔ ولا یبسطوا، یبسطوا بھی یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں ہے۔ مؤنث کے لیے مضارع میں تبسطوا استعمال ہونا چاہیے تھا، یہاں پر احدکم ہے، کم کی ضمیر بھی مذکر کے لیے ہے، اگر عورت ہوتی تو کنہ ہوتا۔ ذراعیہ یہاں پر ہی ضمیر یہ مرد کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر عورت ہوتی تو ہا ہوتی، ذراعیہ ہا ہوتا۔ انبساط القلبی تو یہاں پر قلب نہ ہوتا بلکہ قلب کی مؤنث یہاں پہ ذکر کی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ حدیث مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اپنے بازوؤں کو اس طرح زمین کے ساتھ لگا لینا، کونیاں نہ بچھانا، کونیاں جو ہے وہ اس طرح بچھا کر نماز پڑھنا، یہ جو ہے وہ ناپسند قرار دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ بازو کھولو، کونیاں اپنی زمین سے اٹھاؤ اور کتے کی طرح بچھا کر نماز نہ پڑھو۔ تو یہ ان کو حکم کیا گیا، یعنی کلائی کونی وغیرہ سب اٹھی رہیں، یہی سنت ہے، اور کونیوں کا بچھانا مکروہ قرار دیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ ناپسند قرار دیا گیا کہ کونیاں جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سب کو جو ہے وہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ حدیث پاک آپ کو بار بار سنائی جائے گی، بتائی جائے گی، بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، بخاری کا یہ نمبر ہے، بخاری میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، اسلام 360 ایپ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو جو ہے وہ بار بار سننے کو بھی ملے گی، آپ کو بتایا بھی جائے گا۔ تو اس کا سادہ سا جواب انہیں بولیں کہ یہاں سے عورت کا لفظ نکال دیں، عورت کا صیغہ نکال دیں، قرآن پاک کی ایک دو مثالیں دیں تاکہ ان کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ ہم جو ہے وہ کس نہج اور کس ڈگر پہ جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث کا فہم نصیب فرمائے۔ بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری۔ تو یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں۔ آگے تیسری حدیث مبارکہ، وعن البراء بن العازب، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ یہ ہے حدیث نمبر 828 نمبر حدیث ہے، تیسری حدیث آج۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجدتا، جب تو سجدہ کرے، فدا کفیکا، فدا رکھ کفیکا اپنی ہتھیلیوں کو، اذا سجدتا فدا کفیکا اپنی ہتھیلیوں کو رکھ، وارفع مرفقیکا، وارفع اور اٹھا لے، بلند کر لے، مرفقیکا اپنی کونیوں کو، یعنی اپنی کونیوں کو اٹھا کے رکھو اور اپنی ہتھیلیوں کو جو ہے وہ زمین پہ لگاؤ جب تم سجدہ کر رہے ہو۔ اب ذرا غور کریں، آپ نے کس کو فرمایا؟ حضرت براء بن عازب کو۔ براء بن عازب عورت نہیں ہے، مرد ہے، اور مرد کے لیے کیا کہا؟ اذا سجدتا، تا کے اوپر زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہوتی تو پھر کسی عورت کو کہا جاتا۔ اذا سجدتا فدا کفیکا، یہ سارے جو ہے نا مذکر کے صیغے ہیں۔ وارفع مرفقیکا، اپنی کونیوں کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھو۔ تو اگر یہ عورت ہوتی تو یوں عبارت ہوتی، اذا سجدتے، ٹھیک ہے، یہاں کفیکے ہوتا، مرفقیکے ہوتا، نیچے کاف کے نیچے جو ہے وہ زیر آ جاتی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، یعنی سر کے آس پاس اس طرح کی انگلیاں باقی ملی ہوں
اور انگوٹھوں کے کنارے کانوں کی جو گدیاں ہیں، کانوں کا جو نرم حصہ ہے اس کے نیچے ہوں کہ اگر گدیا سے قطرہ ٹپکے تو انگوٹھے کی نوک پر گرے، یعنی اس طرح جو ہے وہ کلوز کرنا چاہیے ہمیں، اتنا سجدہ کرنا سنت جو ہے وہ طریقہ ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کونیاں بچھائے گی اور بازو پسلیوں سے جو ہے وہ ملے رکھے گی، کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہے، پردے کا حکم اس میں جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ جو خاص کر یہ دستانہ پارٹی ہے، ان کا جو اوپر والا پورشن ہے یہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک پٹھان ہوتا ہے نا، اس کو جو کہہ دیا جائے وہ نہیں کرتا، یا دوسرے الفاظ میں جس طرح اگر کسی کا یہ تجربہ رہا ہو، بٹی وغیرہ کسی نے دیکھی ہو اینٹوں کی، تو وہاں پہ جو ہے گدھوں سے جب اینٹیں ٹرانسفر کی جاتی ہیں، گدھے کو صرف ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے، تو مالک پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، گدھا آگے کے جا رہا ہوتا ہے، اور جس جگہ اسے لے کے جانا ہوتا ہے بس پہلی دفعہ اس کو جو ہے وہ پکڑ کے لے کے جاتا ہے، باقی اس کا آنا جانا وہ خود ہوتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ ان کا حساب ہوتا ہے، ان کو جس طرف لگا دیا جاتا ہے، انہوں نے اپنا وہ کھوپڑا استعمال نہیں کرنا ہوتا، یہ باس انہوں نے کہہ دیا جی ہماری وہ فلاں باجی نے کہہ دیا جو ہمیں تفسیر پڑھاتی ہیں، باجی نے اپنا بھی ستیہ ناش کیا ہوا ہے، باجی نے ان کا بھی ساتھ ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے، کہنا تو نہیں چاہیے مجھے لیکن مجبوری ہے، میں اس لیے تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ دین میں کافی سارا جو ہے وہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ کبھی یہ تعویذات پر گفتگو کرتی ہیں، جس طرح آپ اکثر لوگ بچوں نے اسٹیٹس میرا دیکھا ہوگا، یہ ایک سعودیہ میں واقعہ ہوا ہے، یہ آج کی بات ہے کہ کسی بچے کے گلے میں تعویذ تھا، تو جو وہاں پہ شرطے تھے انہوں نے وہ تعویذ کاٹا، اور یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور لوگوں نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا تھا تعویذ شرک ہے جی، فلان ہے، یہ ہے جی، وہ ہے جی۔ یہ وہی باجیاں تھی جو دستانے والوں سے پڑھتی تھیں۔ تو اب جب میں نے جواباً اسٹیٹس لگائے ہیں تو پھر بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے ان کو، تو یہ چیزیں پھر جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں برداشت پھر، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو جو ہے وہ سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا غور فرمانا ان حدیث پہ، یہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ وَأَن میمونۃ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب آپ سے مروی روایت ہے، آپ کیا بیان فرماتی ہیں؟ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بات نہیں کر رہی، نبی پاک کی بات کر رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا جب سجدہ فرماتے، جافا بین یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھتے، حتی لو ان بہمۃ ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت، تو یہاں پر جو الفاظ ہیں تھوڑے سے غور طلب ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ لو انا اگرچہ بہمتن بکری کا بچہ ارادت ارادہ کرے ان تمرہ کے گزر جائے، تحت یدیہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے، مرت تو گزر جاتا۔ تو یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھتے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ تو یہاں پر یہ ہے آزا لفظ ابی داؤد، یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، کما صرح فی شرح سنہ، جس طرح کے شرح سنہ میں اس کی جو ہے وہ تصریح موجود ہے۔ والی مسلمین بما ناؤ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت۔ تو امام مسلم نے اس کے معنی ہے، مسلم میں اس کے معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پسلیوں اور ہاتھوں کے درمیان، کونیوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھتے کہ اگر کوئی بچہ یہاں سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو آسانی سے گزر سکتا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد شریف کی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، تو یہ جو پورشن فصل اول کا ہوتا ہے اس میں متفق علیہ مسلم اور بخاری کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، تو یہ صاحب مشکات پر ایک اعتراض ہے کہ وہ فصل اول میں مسلم بخاری کے علاوہ کوئی اور کتاب میں یہاں پہ جو ہے وہ ذکر کر کے لائے ہیں، حالانکہ مسلم میں یہ عبارت موجود نہیں ہے جو انہوں نے آخری دو لائنیں ذکر کی ہیں کہ لمسلم بما ناؤ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ او تمر بین یدیہ لمرت، تو یہ عبارت یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اصل عبارت جو ہے وہ آگے چل کے آئے گی، وہ آپ دیکھیں گے بھی کس طرح اس کو جو ہے وہ ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مالک بن بجینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مالک بن بجینہ، یہ حدیث نمبر ہے 830 اور آج کے سبق کا یہ 5ویں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بجینہ فرماتے ہیں
قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ. تو اذا سجدہ جب نبی پاک سجدہ فرماتے، فرج بین یدیہ تو اپنے ہاتھوں کے درمیان جو ہے وہ کشادگی فرماتے، حتی یہاں تک کہ یبدو ظاہر ہو جاتے بیاض ابطیہ آپ کے بغلوں کی سفیدی، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی. آپ اتنی کونیاں کھولتے یعنی آپ کی بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ دکھائی دینے لگتی تھی. بجینہ عبداللہ کی والدہ کا نام ہے، جو حضرت عبداللہ ہیں ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ بجینہ، یعنی بجینہ مالک کی بیوی ہیں، یعنی بجینہ جو ہے وہ مالک کی بیوی ہیں. اس لیے محدثین مالک کو تنوین سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ جو ہے وہ وعن عبداللہ ابن مالکن اور ابن بجینہ اسے علیحدہ کرتے ہیں. اصل عبارت اس طرح ہے وعن عبداللہ ابن مالکن، پھر ہے ابن بجینہ، یہ الفاظ الگ ہیں اور مالک تک جو ہے وہ سند الگ ہے، کیونکہ یہ حضرت مالک کی بیوی ہیں ابن جو بجینہ ہے، اور بجینہ کے بیٹے اور مالک کے بیٹے جو ہیں وہ عبداللہ ہیں، بلکہ ان کا نام عبداللہ ابن بجینہ مشہور ہے اور آپ صحابی ہیں. 54 یا 55 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ نے جو ہے وہ وفات پائی ہے. آپ اس طرح نماز میں چادر اوڑھتے، نماز پڑھتے کہ چادر سرک جاتی تو بغل نظر آ جاتی، یعنی یہ کبھی کبھار ہوتا تو آپ جو ہے اس طرح بازو کھولتے تھے کہ آپ کے جو ہے وہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک اور چیز بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل شریف مثل پاکی جسم شریف کے سفید تھی. بعض نے فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ بال مبارک بھی نہ تھے، بغل سے نہایت خوشبو نکلتی تھی، اور یہ آپ کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مشکات شریف کی شرح اشیاۃ اللمعات میں اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلی حدیث مبارکہ آج کی 6ٹھی حدیث مبارکہ ہے اور یہ ہے 831 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجودہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے یقول ہوا فرمایا کرتے اپنے سجدوں میں اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دے، ذنبی میرے گناہوں کو، کلہ تمام کے تمام، دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یعنی ان سب کا معنی یہ ہے کہ سارے گناہ بخش دے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں اگلے ہوں پچھلے ہوں، جس طرح کے بھی گناہ ہیں اے اللہ تو جو ہے بخش دے، چھپے کھلے سب گناہوں کو، یعنی جس قسم کے بھی گناہ ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ان کو جو ہے وہ بخش دے. دکہ چھوٹے، جلہ بڑے، اولہ اگلے، آخرہ پچھلے، علانیہ کھلے، سرہ چھپے. تو یعنی چھوٹے بڑے اگلے پچھلے کھلے چھپے سارے گناہ معاف فرما دے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا. آپ سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے. اب اس کی تفصیل کیا ہے، کون سے سجدے میں پڑھا کرتے تھے؟ ظاہر یہ ہے کہ دعا تہجد یا کسی اور نفل کے سجدے میں تھی، یا کبھی کبھی آپ فرائض کے سجدے میں یہ بیان جواز کے لیے جو ہے وہ دعا مانگ لیا کرتے تھے. خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ تو کیا گناہ کے ارادے سے بھی محفوظ ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ تصور لے کے آنا کہ آپ نے گناہوں کی معافی کیوں مانگی ہے تو اس سے جو ہے وہ بات جاننا ہی زیادہ بہتر ہے. آپ اس ارادے سے بھی محفوظ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم عن الخطا جو ہے وہ قرار دیا. آخری حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، کہ ایک روز میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے غائب دیکھا. فقط تو گم پایا، غائب دیکھا، لیلۃ ایک رات، من الفراش اپنے بستر سے، فالتمستہ میں ڈھونڈنے لگ گئی، میں نے ٹٹولا، فوقعت یدی علی بطن قدمی، اور جو ہے وہ کیا دیکھتی ہوں آپ کے تلووں پر میرا ہاتھ پڑا. وقعت یدی میرا ہاتھ پڑا علی بطن قدمی آپ کے قدموں کے بطن پر، یعنی آپ کے تلووں پر. وہو فی المسجد اور آپ مسجد میں تھے.
وہما منصوبتانی، اور آپ کے دونوں پاؤں تھے وہ کھڑے تھے، یعنی تقلبے آپ کے کھڑے تھے. وہو یقول، اور آپ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک وسخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو یہاں پر جو ہے وہ اپنے ان الفاظ پہ غور کرنے کی کوشش کریں، یہ دعا جو ہے وہ یاد کر لیں، یہ کبھی کبھی جو ہے وہ مانگ لیا بھی کریں اپنے لیے، جب بھی کبھی الگ سجدہ کریں نماز کے علاوہ، یعنی فجر اور عصر کی نماز کے علاوہ جب آپ کبھی سجدہ کریں تو یہ دعا یاد کر لیں، مانگ لیا کریں. اللہم، اے میرے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ، پناہ مانگتا ہوں، برضا کا، تیری رضا کی، وسخطی کا، تیری ناراضگی سے، ابھی معافاتی کا، من عقوبتک، اور تیری معافی کی، تیری سزا سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً، اور میں جو ہے وہ تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف جو ہے وہ کی ہے. تو یہ دعا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. دعا آپ نے کیا مانگی کہ مولا میں تیری رضا کی، تیری ناراضگی سے، اور تیری معافی کی، تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں. میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی. اللہم انی اعوذ برضاک وسخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رواه مسلم. تو آپ اکثر جو ہے وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی یہ نماز آپ کی جو ہے وہ تہجد کی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک ہے اس کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو وہ مسجد نبی میں ہی دروازہ اس کا کھلتا تھا، یعنی اتنا فاصلہ تھا کہ آپ جو ہے وہ جہاں پہ ریاض الجنہ ہے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اگر میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ ٹٹولنے کے ارادے سے آگے بڑھاتی تو آپ کے پاؤں پہ جا کے میرا ہاتھ لگتا، اور آپ اس وقت مسجد میں ہوتے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کیا کرے نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کے جو ہیں وہ اشعار ہیں جو آپ نے قصیدہ معراج میں ذکر کیے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حدیث پر عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اگلی حدیث پہ جو ہے وہ بعد میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حدیث کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا لنک جو ہے وہ میں بھیجتا ہوں جس میں فقہ کو جو ہے وہ مینشن کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.